نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور محترم اصحاب علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے خوش نصیبی اور خوش قسمتی لیے ہوئے بڑی تعداد میں جامعہ کے طلبہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی کے لیے بہت اہم ہے. ہم جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سلسلہ تعلیم ایک عرصہ تک منقطع رہی. صرف اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی علم اپنے بندوں میں سے، اپنے مسلمان بندوں میں سے سب کو نہیں دیتے ہیں. اس عظیم دولت کو سب کے کھاتے میں نہیں ڈالتے ہیں. ہر شخص اس سے نہیں نوازا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے. صرف یہ کمال کی بات نہیں ہے، اس پر ہم قائم رہیں، مرتے دم تک قائم رہیں، اور بحیثیت ایک طالب علم ہمارا جنازہ اٹھے، یہ کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مسلمان کو جن چیزوں کا تاکیدی حکم دیا ہے ان میں ایک عظیم حکم ہے اللہ کے دین پر ثبات قدمی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود میں فاستقم کما امرت، بھلے ہی یہ خطاب اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ سے یہ خطاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان سے خطاب کیا ہے. ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے، خصوصاً ایک طالب علم، خصوصاً ایک عالم دین. میں ثبات قدمی کو پھیلا کے نہیں بتانا چاہتا ہوں، صرف ایک جز میں اسے سمونا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ طلب علم میں بھی ثبات قدمی ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک طالب علم حفظ قرآن تو مکمل کر لیا اور سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا، رابع تک پڑھ لیا اور سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا، سادس پڑھ کر کے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ فضیلت ثانی جو درس نظامی کا ایک اعلیٰ حصہ ہے سند حاصل کر لی اور تعلیم ترک کر دی. زندگی بھر یہ مشغلہ لینا چاہیے. آپ معاش کے طور پر کوئی بھی راستہ اختیار کریں، لیکن اس سلسلے کو کبھی منقطع ہونے نہ دیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں آپ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کئی احادیث لے کر کے آئے امام بخاری نے رحمہ اللہ. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا ایک قول آپ نے پیش کیا ہے اپنی سند سے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ انہوں نے اہل علم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا معشر القراء، آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں گے، خیر القرون میں خصوصاً صحابہ کے مابین جب قاری قرآن کہتے
معشر القراء کہتے تو اس سے مراد اہل علم ہوتے، صرف قرآن کو خوش الہانی سے پڑھنے والے افراد مراد نہ ہوتے، اصحاب علم مراد ہوتے تھے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا جو سن وفات ہے وہ 36 ہجری ہے۔ کبار صحابہ موجود تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی علی الفور آپ کا انتقال ہوا۔ بڑی تعداد میں نہ یہ کہ صحابہ بلکہ کبار صحابہ علماء صحابہ موجود ہیں، ان کے مابین آپ کا یہ کلمہ کتنا معنی رکھتا ہے، آپ کی بات کتنا درجہ رکھتی ہے، آپ غور کیجیے۔ آپ نے اصحاب علم سے کہا کہ آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں فقط سبقتم سبقا بعیدا، تو پھر بات والوں کے لیے آپ ہر باب میں آپ آگے ہی رہیں گے، آپ ہی کو اولیت رہے گی۔ اگر فإن أخذتم يمينا وشمالا، کسی بھی باب میں، چاہے فکری طور پر، نظریاتی طور پر، عقیدہ اور منہج میں، معاش کے نام پر، کسی طور پر بھی اس میدان کو ترک کرتے ہیں لقد ضللتم ضلالا بعیدا۔ آپ کو وہ حدیث اچھی طرح معلوم ہوگی جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی کئی جگہ پر ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں بھی ہے، آغاز میں، صحیح مسلم کی کتاب الامارہ میں، اور یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اسلام تو محفوظ ہے، اس کا جو متن ہے قرآن اور حدیث ہے تو محفوظ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے، لیکن کوششیں ہو سکتی ہیں اس کا معنی بدلنے کے لیے، کچھ اور طرح کی اس میں خرابی لانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ہمیشہ قائم رکھے جو انہی کے مقابل کھڑے رہیں گے۔ امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور دیگر اصحاب علم نے کہا کہ وہم اہل العلم، اہل علم مراد ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے، اس میدان کو کبھی ترک نہیں کریں گے۔ مجھے اور آپ کو عزم کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو اتنی عظیم سعادت سے نوازے ہیں، ایسی چوک نہ ہو کہ اس میدان سے اللہ ہمیں محروم کر دے۔ جیب میں پیسے میں آ جائیں گے، گھر ہمارا چلتا رہے گا، اس علم سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے، یہ ہمارے دلوں میں بات آنی چاہیے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ معروف عالم دین ہے، 5ویں صدی ہجری کے، 463 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ ان کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔ اس میں آپ نے کتاب کا جو آغاز ہے تقریباً 3-4 باب ہے، اس میں آپ نے علم حاصل کرنے کی جو تدریج ہے، سب سے پہلے کتاب اللہ کو یاد کرنا، حفظ قرآن، پھر احادیث یاد کرنا، پھر اس کا معنی مفہوم سمجھنا۔ آج کا ہمارا اپنا جو درس نظامی ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اسی باب میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ پڑھنا اصل نہیں ہے، پڑھ کر کے اس میدان میں قائم رہنا اصل ہے۔ یہ تاکید کیا آپ نے، تعجب ہوتا ہے آپ کی اس بصیرت پر، سبحان اللہ۔ کہا کہ آپ نے قرآن حفظ کر لیا، آپ نے تعلیم حاصل کر لی، اب آپ اس میدان کو کسی طور پر بھی نہ چھوڑیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، آپ مریض ہو جائیں، آپ مالی اعتبار سے بدحال ہو جائیں، لا قدر اللہ، کسی طور پر بھی، لیکن یہ میدان کسی طور پر بھی نہ چھوڑیں۔ اور ہمارے علماء نے باذن اللہ تعالی ثبات قدمی کا مظاہرہ کر کے بتایا، خیر القرون کے ہوں یا بعد کے ہوں، یہ بڑی اہم چیزیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا، کتنا بصیرت افروز قول ہے، دیکھیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ افضل المسلمین رجل احیا سنتا من سنن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے درجہ کے اعتبار سے، مکانت و منزل کے اعتبار سے عالی رتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو اس مسلمان کو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کو پڑھتا پڑھاتا ہے، علم کو باقی رکھتا ہے، سنتوں کا احیاء کرتا ہے، قد امیدت، جو سنتیں کی چھوڑ دی گئی ہیں،
اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پڑھنا پڑھانا یہ احیاء سنت کا سب سے بڑا جز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ گویا کہ مجھے اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہا کہ اسبروا، کہا کہ فاصبروا یا اصحاب السنن رحمکم اللہ فانکم اقل الناس۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا معاشرے میں آپ دیکھو شریعت کا علم کتنے لوگ پڑھتے ہیں، یہاں ہیں بہت سارے لوگ، آپ کے گھر میں ایک، آپ کے گھر میں ایک، آپ اندازہ لگائیے کیا اس میں ہماری قیمت نہیں، ہماری قدر و منزلت نہیں؟ کہا کہ فاصبروا یا اہل السنن یا اصحاب السنن رحمکم اللہ فانکم اقل الناس۔ شریعت کے علم کو پڑھنے پڑھانے والے بہت کم لوگ ہیں، ایسے میں آپ اس میدان میں جم کر کے رہیں، ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کی وضاحت کی اور کہا کہ اس سے مراد اہل علم مراد ہے، اہل علم کو آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات یہ کہی کہ وَكَانَ الْعِلْمُ فِي وَقْتِ الْبُخَارِيِّ غَضًّا طَرِيًّا، امام بخاری کا دور ایسا دور ہے جہاں پڑھنے پڑھانے والے بڑی تعداد میں لوگ، علم تر و تازہ تھا سے کیا مراد ہے؟ علم کی مجلسیں تیسری صدی ہجری کے امام بخاری رحمہ اللہ، پڑھنے پڑھانے والے بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ وَالدَّوَاعِيُ إِلَيْهِ أَكْبَرُ وَالرَّغْبَةُ فِيهِ أَكْثَرُ، علم کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، قربانیاں دینے والے، پیسہ خرچ کرنے والے، مجلسیں منعقد کرنے والے، رات ہو دن ہو، گرمی ہو سردی ہو، بھوک پیاس دن سب کی قربانی کرنے والے افراد موجود تھے۔ اس وقت امام بخاری نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ فاصبروا یا اصحاب السنن فانکم اقل الناس۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ فکیف نقول فی هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب، آج پڑھنے پڑھانے والے ہیں ہی نہیں، اس دور میں ہم کیا کہیں؟ 1442 ہجری میں ہم کیا کہیں بتائیے؟ ایسے میں کتنی قیمت ہے اس کی؟ یہ ثبات قدمی کی مظاہرے کی ضرورت ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی ہی سند سے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ امام ابو داؤد الطیالسی کا رحمہ اللہ، امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ، ان کی بھی حدیث کی کتاب ہے المسند، 204 ہجری آپ کا سن وفات ہے، علماء بصرہ میں سے ہے۔ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ علماء بصرہ میں سے ہی، امام شعبہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ امام شعبہ بھی بصری عالم دین ہے۔ ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا جس مسجد میں امام شعبہ کا درس ہوا کرتا تھا۔ مجلس بھری ہوئی تھی پوری مسجد، وکان المسجد ملآن، پوری مسجد بھری ہوئی ہے طلبہ سے، تلامذہ سے۔ امام شعبہ آئے، آپ نے درس بھی دیا، مجلس ختم ہو گئی۔ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر جانے لگے امام شعبہ رحمہ اللہ، تو میرے قریب آئے، میرے گلے میں ہاتھ ڈالا انہوں نے۔ وہ چھوٹے تھے، مطلب لگ بھگ 20 سے 25 سال کے آس پاس کی عمر تھی۔ 133 ہجری سنی ولادت ہے ابو داؤد الطیالسی کا، اور امام شعبہ کا انتقال ہوا 160 ہجری کو۔ لگ بھگ 25 سے 30 سال کے قریب ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شعبہ میرے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ یا سلیمان نام تھا ان کا، سلیمان بن داؤد، کہا کہ یا سلیمان ترا ہؤلاء کلهم یخرجون محدثین، مجلس اتنی جو بھری ہوئی ہے، کیا تم کو ایسے لگتا ہے کہ سب کے سب فارغ ہوں گے، سب کے سب جو ہے مکمل تعلیم حاصل کریں گے؟ ابو داؤد الطیالسی کہتے ہیں کہ لا، میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، سب تو نہیں پڑھیں گے مکمل۔ امام شعبہ نے کہا کہ صدقت، تم نے بالکل صحیح تجزیہ کیا تم نے۔ اس کے بعد امام شعبہ رحمہ اللہ نے خود ہی سوال کیا، مسجد تو بھری ہوئی ہے، کہا کہ ولا خمسۃ، اس میں سے 5 بھی نہیں نکلیں گے مکمل؟ میں نے کہا کہ نہیں، 5 بھی نہیں نکلیں گے۔ امام شعبہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نعم، بات تو وہی ہے جو آپ نے کہی ہے۔ دراصل معاملہ کیا ہے؟ یکتب احدہم فی صغرہ ثم اذا کبر ترکہ، طالب علم چھوٹی عمر کا رہتا ہے تو محنت سے لکھتا ہے، پڑھتا ہے، ممتاز آتا ہے، سند مل جانے کے بعد متعدد وجوہات پیش کر کے، نہیں میں وہاں رہتا ہوں، نہیں معاش کا مسئلہ ہے، نہیں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، متعدد باتیں۔ دراصل کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں، وہ موفق نہیں ہے، وہ محروم نہیں ہے، پڑھتے تو سب ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے سب تعلیم ترک کر دیتے ہیں، متعدد بہانے بنا کر، پہلے کما لیتا ہوں پھر پڑھ لوں گا،
کسی مدرسے کی غلامی نہیں کروں گا، کسی مسجد میں غلامی نہیں کروں گا. کتنے اچھے اچھے الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ اس وقت اچھے لگتے ہیں جب آپ میدان میں ثبات ختمی کا مظاہرہ کریں، لیکن میدان ہی ترک کر دیتے یہ سب الفاظ کہہ کر کے. یہ دراصل بہت بڑی محرومی. ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شعبہ رحمہ اللہ یہ بات جو مجھ سے کہا انہوں نے کہ یکتب احدهم فی صغرہ ثم اذا کبر ترکہ، کہا کہ فجعل یردد علی، بار بار آپ نے مجھ سے یہ بات کہی. امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کہتے ہیں ثم نظرت بعد، درس نظامی کی اگر بات کرتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ 8 سال ہم نے ایک ساتھ پڑھا. فما خرج منهم خمسۃ، 5 بھی فارغ نہیں ہوئی. یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس وقت امام شعبہ کا جو واقعہ ہے اپنی سند سے نقل کیا ہے. اندازہ لگائیے آپ کتنی غیرت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس علم میں، اس میدان میں. اس میں تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ اپنے دین کو آگے بڑھا کے رہیں گے اسی تازگی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر جو وحی نازل کی. جب تک اللہ کو منظور ہو یہ شریعت آگے بڑھتی رہے گی. اس میں عادت سے کوئی لینا دینا نہیں. کس گھر سے کتنے افراد آتے ہیں، کتنے لوگ قربانی دیتے ہیں، کتنے لوگ اس کے لیے صبح و شام جو ہے وقت لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. خوش قسمتی تو یہ ہے کہ اس میں میں اور آپ رہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہمارے والدین نے ہمیں معہد التحفیظ میں داخلہ کروایا، ہم حافظ قرآن بنے اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے. اس کے بعد ہم کو اول جماعت میں داخل کیا گیا، دوسری جماعت میں اور فضیلت ثانی میں ہم فارغ ہوئے. اللہ نے کسی کو مزید سعادت دی، وہ ہندوستان میں یا خاص طور پر سعودی جامعات میں، جامعہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کی. ان سب کے باوجود وہ مزید اس علم سے لگا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا. آخرکار اس کا انتقال بھی ہوا. یہ خوش قسمتی کی بات ہے، یہ اصل سعادت ہے. آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے تاریخ بغداد، اس میں انہوں نے روح ابن عبادہ رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ نہیں، ایک قول نقل کیا انہوں نے. روح ابن عبادہ رحمہ اللہ علماء بصرہ میں سے ہیں، 205 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ایک محدث ہے یعقوب ابن شیبہ رحمہ اللہ. یعقوب ابن شیبہ 262 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، صاحب المسند الکبیر، مسند عمر بن الخطاب جو انہوں نے ترتیب دی. یعقوب ابن شیبہ رحمہ اللہ اپنے استاذ علی ابن المدینی رحمہ اللہ، وہ بھی علماء بصرہ میں سے ہیں، 234 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ابن المدینی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ نے پوری زندگی اسی میدان میں لگائے. امام بخاری رحمہ اللہ کے دل میں ہیبت تھی آپ کی. علی بن المدینی رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے بعد میرے اور آپ کی دل کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے اور آپ کی دل کی آنکھیں کھل جائیں گی. علی بن المدینی رحمہ اللہ، روح ابن عبادہ رحمہ اللہ کا جب ذکر آیا تو آپ نے کہا کہ من المحدثین قوم لم یزالوا فی الحدیث، کہ محدثین کی ایک جماعت ایسی ہے جو مستقل حدیث پڑھانے میں لگے رہے. لم یشغلوا عن، دنیا کا کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا جو انہیں اس کام سے ان کے صرف نظر کر دے، ان کی توجہ ہٹا دے، کسی اور کام میں وہ لگ جائیں. مسائل بہت تھے ان کے گھر میں، لیکن کبھی اس میدان کو ترک نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا منهم روح ابن عبادہ. ان کا آغاز طلب علم کا دور، لکھنے پڑھنے کا دور، ان کی تدریس و ان کی تصنیف ہو، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. ان میں سے روح ابن عبادہ بھی ہیں اور ان میں سے علی ابن المدینی بھی ہیں رحمہم اللہ اجمعین. یہ بڑی سعادت کی بات. آج آپ معہد التحفیظ میں ہیں، اول جماعت میں ہیں، کچھ دوسری جماعت میں، کچھ فضیلت ثانی میں ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ثبات ختمی ہمیں عطا کرے. یہ میدان ہی کچھ ایسا ہے، یہ میدان کوئی ایسا فن نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اور ہے، کوئی پولیس ہے، کوئی کچھ اور ہے. ایک زمانے تک اس نے کام کیا، پیسہ جمع کر لیا اور وہ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھا رہا، ریٹائرڈ ہو گیا وہ، یا اس نے بہت کچھ مال دولت جمع کر لی اس نے، یا خدمت خلق نام پر وہ آخری دم تک کام کرتا رہا. یہ تو عظیم عبادت ہے.
یہ تو ایک شریعت دوسری نسل میں منتقل کرنے والی بات ہے، اس میں تو ہمت ہارنے والی بات آنی نہیں چاہیے، اس کے لیے تو کوئی اختتام ہی نہیں، اس کے لیے کوئی موقت چیز نہیں ہے، یہ تو آخری وقت تک کیا جانے والا کام ہے۔ اس لیے فکر مندی ضروری ہے، خوف اور ڈر ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی علم سے نوازے اور ثبات خدمت عطا فرمائیں۔ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سواری کہیں آنا جانا، پھر اسی طرح سے شفا کا ملنا بیماری کے بعد، یہ سب چیزیں غیر مسلمین کو بھی لگی ہیں، عام مسلمانوں کو بھی لگی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوں گی، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز ہے الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ کب تک؟ یہ جب تک، اس وقت تک جب تک ان کا انتقال نہ ہو، یہ بس ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم میدان میں ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے، اللہ شعور دے، اللہ احساس دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔